اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب الاحترام والاحتشام، آج اس وقت جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آج جیسے ہی 20واں روزہ ختم ہوتے ہی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت اعتکاف کا آغاز ہو چکا ہے۔ بڑے ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مصروف ترین زندگی سے نکل کر، دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر اور عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یقیناً وہ ہم سے بہتر لوگ ہیں۔ اعتکاف کی مدت میں وہ بہت سی برائیوں سے خود بخود اس کی برکت سے ہی محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہوا یعتکف الذنوب ویجزی لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، وہ گناہوں سے روکتا ہے اور اس کو دوسری کی طرح تمام نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ وہ بندہ جو معتکف ہے وہ بغیر کسی محنت کے کئی نیکیوں کا ثواب حاصل کر جائے گا، بغیر کسی محنت کے، بغیر کی کوشش کے۔ معتکف غیبت نہیں کرتا، معتکف جھوٹ نہیں بولتا، معتکف چغلی نہیں کرتا، معتکف بری نظر نہیں ڈالتا کسی پر، حتیٰ کہ معتکف بری بات بھی نہیں سنتا، کرنا یہ چیزیں تو ایک طرف رہیں۔ اب یہ اس کی اعتکاف کی روحانیت کے لیے بڑی ضروری ہے۔ جسم بغیر روح کے مردہ ہے، اعتکاف بغیر روحانیت کے مردہ ہے۔ روزے کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا، حدیث میں حضور نے فرمایا جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، بےہودہ باتیں کرنا نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ کرنا نہیں چھوڑتا، اس کا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ بھوک پیاس کے علاوہ اس کو کیا ملا؟ تو یہ اعتکاف کی جو قسمیں ہیں، سنت ہے، حضرت بے شمار برائیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے ہم سے افضل ہیں۔ ہم ان سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو اپنی عبادات میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیجئے گا۔ ہاں جی، ہم جہاں جہاں تک کی آواز پہنچے، اور جو معتکف ہے ہماری ان سے التجا ہے، درخواست ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آپ مہمان بن چکے ہیں، اور مہمانوں کی بات تو مانی جاتی ہے نا جی۔ ہاں جی، اعتکاف مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، یعنی جو مسجد عبادت کے لیے، نماز کے لیے مخصوص ہے، اور اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں بھی ہوتا نا، 5 وقت نماز ہوتی ہے تو اتنا بھی کافی ہے، ایسی مسجد میں اعتکاف جائے۔ حتیٰ کہ ایسی مسجد جہاں پر کوئی غسل خانہ، کوئی حاجت کا سلسلہ نہ ہو، تو ایسی مسجد کے اندر بھی اعتکاف جائز ہے۔ وہ قریبی حاجت خانے میں، یا پھر حتیٰ کہ اس کا گھر قریب ہو تو وہاں پہ بھی وہ بندہ جا سکتا ہے، جا کے حاجت وغیرہ کر کے آ سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر راستے میں جاتے ہوئے کی سنا کیا حال ہے بھائی، سنا تم وہی سنا، تم تیرا کی چل، یہ چکر نہیں، چپ کر کے سیدھا جائے، حاجت کر کے واپس آئے، اور گھر والوں میں بھی ایسا نہ گھل مل جائے کہ جناب جی میں ہوں، جناب حضرت صاحب اٹھ کے آ گئے نے، بس ایسا سلسلہ نہ کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ ہماری مساجد ایسی ہیں کہ جن کے اندر حاجت رفع حاجت کے لیے بھی جگہ ہوتی ہیں، بیت الخلاء بھی ہوتے ہیں، غسل خانے بھی ہوتے ہیں، سارے معاملات۔ معتکف حضرات سے یہ بھی ایک گزارش ہے جہاں تک آواز پہنچے، کہ یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر آج کل فون ہے، نیٹ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور مسجد ہوئے ماحول جناب اندر حجرے باڑھ کے بیٹھ کے نال فلمیں بھی ویکھ کے رکھنا، ڈرامے بھی ویکھ کے رکھنا، نال اعتکاف بھی چلتا رہے، یہ چکر نہ۔ میں نے یہ کتاب رکھی ہے، چھپائی ہے اس دفعہ، تو جو ساتھی نماز کے مسائل نہیں جانتے وہ کم از کم اس کو پڑھیں اور اس کو یاد کریں۔ اعتکاف کے اندر کچھ فائدہ تو ہونا، جو قرآن نہیں پڑھے وہ قرآن پڑھیں، جو نماز نہیں جانتے وہ نماز پڑھیں، جو روزے کے مسائل نہیں جانتے وہ ان مسائل کو سیکھیں۔ دیکھیں، میں بحیثیت ایک باپ نا جی، میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، بحیثیت شوہر بھی میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ کل بس قیامت والے دن اللہ نے کہنا چل بھائی شاباش مولانا چلو سیدھا جنت جاؤ، ایسا نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے باقاعدہ، ہاں جی بحیثیت مسلمان تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی، بحیثیت باپ کے، شوہر کے، بیٹے کے، وہ ذمہ داریاں پوری کی ہیں آپ نے؟ اگر کی ہیں تو شاباش، پاسنگ مارکس لو اس کے اندر اور جاؤ۔ اگر وہ نہیں کر سکا تو پھر حضرت صاحب پاس کو نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو بھیج دے، یہ الگ بات ہے،
اللہ کسی کو اپنے فضل سے بھیج دے، یہ الگ بات ہے، لیکن حضرت صاحب اصول اس کا یہ ہے کہ وہ تمام کو حساب لینے کے بعد بھیجے گا۔ میاں صاحب کہتے ہیں عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اٹھیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ معتکف حضرات کے لیے یہ بھی ایک گزارش ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ فضل تیرے نال لوہے تردے، سنگ پھٹیاں دے رل کے، ہاں جی کتے بھی جنت جاون، چنگیاں دے سنگ ہائے ہائے ہائے، ہاں جی۔ تو ان کے لیے یہی گزارش ہے، وہ ساڈے واسطے بھی دعا کر لیا جی، ہاں جی۔ ہم اپنی عبادات کے اوپر مان تو کو نہیں کرتے حضرت صاحب، صرف اتنا ہے کہ ہمیں اللہ کے فضل پر اور اس کے حبیب کی عنایت پر یقین ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ میرے ان بھائیوں کی اس اعتکاف کی جو ہے وہ اس کو قبول فرمائے، اور یہ جو ہے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، سونے کے لیے کھانے کے لیے ان دو کے لیے اعتکاف نہیں کیا، عبادت کے لیے جتنی دوستی یاری آپ کی ہو آپ بعد میں نہیں پائے، اس دوران نہیں، اس دوران خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا، بس 10 دن ہیں، قرآن پاک شروع کرو، مکمل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی کرم کرے گا، ہمارے اوپر بھی کرم کرے گا۔ پورے محلے کی ذمہ داری لے کے یہ بیٹھیں جی، مہربانی ہے جی ان کی، یہ بیٹھ گئے، ورنہ ہم سارے گناہ گار ہوتے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔